شاخوں سے ٹوٹ کے گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، ان آندھیوں سے کہہ دے کوئی کہ اوقات میں رہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو تعداد سے کبھی نہیں ڈرتے۔ مسلمان نہ تلوار سے ڈرتے ہیں، مسلمان نہ بندوق کی گولیوں سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ اسلام کی جتنی بھی جنگیں آج تک ہوئی ہیں اس کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم ہی رہے ہیں اور اللہ نے ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ جنگ بدر کی تاریخ پڑھیے جو بڑی زبردست تاریخ ہے اسلام کی، جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی میں واقع ہوئی۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ باہم لڑیں ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجاہدین اسلام کی صف بندی کی، یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں صحابہ کرام شریک تھے، آقا کریم نے ان کی صفیں درست فرمانے کے بعد ان کو آپس میں جہاں جہاں لگانا تھا حفاظت کے لیے لگانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو آپ کے صحابیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال لوگوں میں بڑا اہم تھا کہ اس چھپر کی حفاظت کون کرے گا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ آقا کریم غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرہ دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر کے اس چھپر کے پاس ڈٹے رہے اور حضرت سعد بن معاذ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرہ دیتے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں اللہ رب العزت سے لو لگاتے رہے، اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کرتے رہے اور ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پر اس قدر رقت طاری تھی کہ آپ کو اپنی چادر مبارک کی خبر نہیں تھی۔ حضرات محترم برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا، ان پر بھی رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر کے آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرات محترم برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کریمہ کا ورد جاری ہو گیا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہ ان قریب فوج کفار کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت مبارک کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ اب لڑائی کی شروعات ہو گئی۔ جنگ کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہان ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرات محترم برادران اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شوق شہادت دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا وصف فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمر بن
حمام انصاری بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں۔ یہ سن کر کہ حضرت عمیر نے کہا واہ واہ، آپ نے دریافت کیا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجوروں کو رکھ دیا، اور حضرات محترم برادران اسلام ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر کے ٹوٹ پڑے اور جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کی ہیبت اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پل لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر کے غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر کے مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نسب و نام پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم تم کو اپنے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرات محترم، پھر عتبہ نے چلا کر کے کہا اے محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنا نسب و نامہ بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں ہاں اب ہماری جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے۔ ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر کے عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ مسلمانوں کی طاقت کا عالم یہ ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کا دبدبے کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ کفار و مشرکین ڈرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، کفار و مشرکین بھاگتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ حضرات محترم ولید نے حضرت علی سے جنگ کی، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر کے قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر ڈالا اور حضرت عبیدہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرات محترم برادران اسلام، مسلمان بزدل نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، ان سے کہہ دیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا قاتلانہ سلوک نہ کرے، مسلمانوں کے ساتھ اتنا بدبخت سلوک نہ کرے، اس لیے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ جعلی کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔